اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود پڑھنے کے الفاظ کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو طریقے بھی احادیث میں مل جاتے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول پر درود نہ صرف اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، نہ صرف تم بھیجتے ہو، بلکہ یہ کام تو چلا چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں درود پڑھنے کا حکم سب سے زیادہ کہاں دیا گیا؟ نماز میں۔ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ انسان مسنون درود کے اوپر ہی رہے۔ مسنون درود ایک سے زیادہ ہیں، احادیث کی کتابوں میں آپ کو کئی مسنون درود مل جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ انہی کو یاد کر لیں اور انہی کو دہرایا کریں، اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا جو ہے انسان کے لیے باعث برکت بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو درود و سلام کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ درود پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کا سب سے بڑی نشانی ہماری نماز ہے کہ نہ ہم رکوع میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم قیام میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، بلکہ جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے درود و سلام پڑھنے کا یہ کانسیپٹ کہاں سے نکال لیا کہ جب سلام پڑھا جائے گا تو کھڑے ہو جایا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کانسیپٹ جہاں سے بھی آیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی طریقے پر رہنے کو کہا ہے جس طریقے کے اوپر اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے پسند فرمایا۔ تو بزرگوں کے اگر طریقے ہیں اور بزرگوں نے ان طریقوں کو ایصال ثواب کے لیے نکالا تھا، لیکن اس کا سنت سے کوئی حصہ، کوئی تعلق، کوئی ایسوسیشن نہیں ملتی، تو آپ کا اور میرا ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اور میں اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے ان طریقوں کو چھوڑ دیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ آپ کا اور میرا بھی حال وہی ہوگا، حسبنا وجدنا علیہ ما آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھی نسلیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی نسلوں کو قیامت کے دن، آگے والی یا پیچھے والی، دونوں نسلوں کو قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لیں۔ تو درود پڑھنے کے آپ کو اور مجھے طریقے وہیں سے سیکھنے ہیں جہاں سے مجھے اور آپ کو درود پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ حدیث سے درود کے اوقات بھی ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھا جائے، یعنی اذان کی جو دعا آتی ہے مسنون، اس کے بعد درود پڑھنا، اس سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھنا، یہ مسنون اوقات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں۔ اسی طرح رنج کے موقع پر درود پڑھنا، یہ بھی آپ کو سنت سے ملتا ہے۔ جب کوئی اہم کام کرنے آپ جا رہی ہوں تو اس وقت بھی درود پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ جمعے کے دن کا وظیفہ، جمعے کے دن کا ورد، جمعے کے دن کا ذکر درود ہے۔ جب انسان کچھ بھول جائے اس کے اوپر بھی آپ درود پڑھیں تو اس کے اوپر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور جب انسان کا کچھ کھو جائے اس کے اوپر بھی انسان درود پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو صبر بھی آئے گا اور اس کی چیز واپس مل جائے گی۔ تو بتا دیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، وہاں پر اگر محفل میں 1 سے 2 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم نام لے لیں پورے کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی جلدی میں ہم پڑھ جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ محفل میں 1-2 دفعہ اگر نام لے لیا گیا تو حجت تمام ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، تو جس کی خواہش ہے وہ دل میں ضرور کہہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جینوین صحیح احادیث موجود ہیں، اذکار موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، انسٹرکشنز موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اچھا تو پھر درود تاج پڑھ لیں۔ بھئی آپ نے اللہ کے رسول کی ساری دعائیں یاد کر لیں، سب آپ کو یاد ہو گئیں، ساری تسبیحات آپ کو آ گئیں، جو چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے اس کو تو تھام لیں۔ جب ذہن ڈی ٹریک ہوتا ہے تب یہ ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر اللہ کی دین کی محبت لے کر آئیں، جو واضح حکم ہو اس پر جم جائیں، اور پلیز نئی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔